یہ ایران کی میزائل فیکٹری ہے۔ یہاں ایران کے سائنٹسٹ میزائل اور ڈرونز کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ اس فیکٹری کی انٹرنس میں زمین پر اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے لگائے گئے ہیں، جن کے اوپر سے چل کر سولجرز اور سائنٹسٹ اس فیکٹری میں داخل ہوتے ہیں۔ صرف جھنڈے ہی نہیں، ان دونوں فلیگز کے درمیان فارسی زبان میں لکھا گیا ہے مرگ بر اسرائیل، یعنی اسرائیل کی موت۔ اور یہ فلیگز آج سے نہیں بلکہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہیں۔ اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ عراق کے صدر صدام حسین جب اپنا نیوکلیئر ری ایکٹر بنا رہے تھے تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ عراق کو ایٹمی ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو صدام حسین نے جواب دیا کہ ایٹمی ہتھیار ہم عراق کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد صدام حسین اپنے ہر ٹی وی انٹرویو میں یہی بات صاف صاف کہتے نظر آتے کہ ہم ایٹم بم اسرائیل کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو پھر اس ویڈیو میں نظر آنے والے امریکہ اور اسرائیل کے فلیگز کو دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ ایران صاف صاف بتا رہا ہے کہ اس کے جدید سے جدید بیلسٹک، کروز اور سپر سونک میزائل ایران کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہیں، اور ساتھ میں مینشن بھی کرنا کہ اسرائیل کی موت۔ اب یہاں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ 1948 میں اسرائیل کو جب ایز اے کنٹری ڈکلیئر کیا گیا تو اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا مسلم ملک مصر تھا، جبکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا مسلم ملک ایران تھا۔ اسرائیل کی ڈکلیریشن کے بعد ایران اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ملک تھا، جو اسرائیل کو ہر طرح سے اور ہر پلیٹ فارم پر سپورٹ کرتا تھا۔ اسرائیل اپنی ضرورت کا 40 سے 50% آئل ایران سے لیتا تھا۔ ایران یہودی کمیونٹی کا گھر تھا اور اس دور میں ایران کے اندر سب سے زیادہ یہودی موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کی خفیہ پولیس سواق کو ٹریننگ بھی دی تھی۔ اس کے عوض شاہ ایران اسرائیل کو تیل دیتا تھا، جس کی اس وقت اسرائیل کو شدت سے ضرورت تھی۔ ایرانی تیل نے اسرائیلی انڈسٹریز کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کو طاقتور بنانے والا ملک کوئی اور نہیں بلکہ ایران ہی ہے۔ لیکن پچھلی چند دہائیوں سے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن چکے ہیں۔ ایران یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، لیکن ایران پر یہ الزام بھی ہے کہ ایران خطے کے اندر پراکسی وارز کرواتا ہے، خود کسی بھی ملک پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو اب ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے یہ الزام بھی اپنے سر ختم کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے انتہائی اتحادی اور ہر پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے یہ ممالک ایک دوسرے کے دشمن کیسے بنے؟ اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ڈائریکٹ ایک دوسرے پر کئی 100 کے حساب سے میزائلز داغ رہے ہیں۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ جب 1979 میں شاہ ایران کا تختہ الٹا گیا تو ایران میں مکمل طور پر مذہبی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک دراڑ بن گئی، کیونکہ امریکہ کے آرڈرز ماننے والا شاہ ایران جا چکا تھا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو صاف صاف الفاظ میں فلسطین پر قابض ایک ناجائز ریاست ڈکلیئر کر دیا۔ 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایران ہی تھا۔ 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپ کے خلاف کارروائی کی اور اسی دوران لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی کچھ وقت کے لیے قبضہ کر لیا۔ پھر ایران آرمی نے اسرائیل کے خلاف لبنان کے اندر حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم کو تشکیل دیا اور انہیں ہر قسم کا جدید سے جدید اسلحہ فراہم کیا۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ ایران نے حزب اللہ کے ہاتھوں دیگر ممالک میں بھی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کروائیں، جن میں 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے میں بم حملہ تھا جس میں تقریباً 30 یہودی ہلاک ہوئے، جبکہ 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں تقریباً 90 یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سن 2005 میں ایران میں احمد نیاد کی حکومت قائم ہوئی، جنہوں نے صاف صاف الفاظ میں اسرائیل کے خاتمے کی سٹیٹمنٹس دیں تو حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اسی سال ایران نے اصفہان کے اندر موجود ایٹمی پلانٹ کو ایکٹیو کیا اور ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری شروع کی۔ سن 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ معاہدے کیے۔
سن 2018 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اس معاہدے کو ختم کیا تو ایران نے سب سے پہلے ایٹمی پلانٹ کے لیے یورینیم کو امپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ اس دوران اسرائیل نے سعودی عرب سے تعلقات بنانے کی کوششیں کی، جو کہ ایران کا سب سے بڑا حریف مانا جاتا ہے۔ سن 2020 میں سعودی عرب کے اتحادی یونائٹڈ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے معاہدے کیے۔ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطہ کروانے کی کوششیں کی، لیکن غزہ میں جنگ کی وجہ سے یہ کوششیں کارآمد نہ ہو سکیں۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں موجود ایرانیوں پر ٹارگیٹڈ حملوں کا الزام لگایا گیا۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی، جس میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے اور اس میں ایرانی آرمی کے 2 سینئر آفیسرز بھی شامل تھے۔ ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں تقریباً 300 کے قریب میزائلز اور ڈرونز اسرائیل پر داغے، جس سے کوئی بھی بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اسرائیل کا یہ غرور کہ کوئی بھی ملک اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ پاش پاش ہو گیا۔ اب اسرائیل کا یہ گمان کہ کوئی بھی مسلم ملک اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔